ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔ ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک طویل پروگرام ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، قرآن حکیم سے تعلق قائم کرنا، قرآن حکیم کو سمجھنا، قرآن حکیم سے استفادہ، یہ اس پروگرام کی خاص بات ہے۔ مطالعہ کریں سورۃ البقرہ کا، اور مطالعہ شروع ہو رہا ہے اب سورہ البقرہ آیت نمبر 261 سے۔ اب دو رکوع ہیں، سورۃ البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37، اور یہ مقام کلائمیکس ہے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس کی فضیلت کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ اس میں اخلاص کتنا اہم، انفاق کرنے کے حوالے سے ترغیب و تشویق اور انسپریشن کتنی ہے، انفاق ضائع کیسے ہو جاتا ہے، انفاق کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے، انفاق کے اہم ترین حقدار کون لوگ ہیں، یہ سارے مباحث ہیں جو اس مقام پر ہمارے سامنے آ رہے۔ ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، البقرہ آیت نمبر 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیں اگ آئیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ کتنا ہو گیا جی؟ 7 دانے، ہر دانے سے 7 بالیں اگے، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو 100 گنا۔ یہ ریٹ ہے جو اللہ تعالیٰ آفر کرتا ہے، ساری دنیا مل کر یہ ریٹ آفر نہیں کر سکتی۔ اٹس 700 times، اللہ اکبر، اینڈ دس از ناٹ دا لمٹ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اللہ جس کو چاہے 700 گنا سے بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا کیپشن کسی ادارے نے لگایا، دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگاؤ۔ کہاں لگاؤ؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل، پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انفاق کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنی، احسان نہیں جتانا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہم نے تمہارے باپ دادا کو پیر پہ کھڑا کیا تھا، ہم نے تمہارے باپ کو پیر پہ کھڑا، استغفر اللہ، ارے تمہارے حالات ایسے تھے ہم نے مدد کی تھی، استغفر اللہ۔ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو معلوم ہے، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت پڑی، تو نہ احسان جتایا جائے اور نہ تکلیف پہنچائی جائے، اس کی حفاظت کرنی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ آگے ارشاد ہوا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے اور حلم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو برا تو نہ کرو نا بھائی، جی اچھی بات کہہ دو، دعا دے دو، معافی تلافی کر لو، اور کہہ دو بھائی میں ابھی حالات میرے اچھے نہیں ہیں، یہ بہتر ہے کر لینا اس صدقہ خیرات کرنے کے مقابلے میں جس کے بعد احسان جتایا جائے، جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ غنی ہے، اللہ حلم والا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے انفاق کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں، ہم کریں تو ہمارا فائدہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر ضائع ہو جاتا ہے، کس طرح؟ آگے ایک مثال، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پر کاربند فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے، دکھاوے سے، شو آف کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑے سے بڑا انفاق ہے، بڑے سے بڑا صدقہ خیرات، اگر دکھاوا آ جائے برباد ہو جائے گا۔ کیسے بھلا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، پس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو،
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پھر اس پر تیز بارش برسے فَتَرَكَهُ سَلْدًا تو اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے. چٹان ہو اس پہ تھوڑی سی مٹی ہو زور کی بارش برسے گی صاف کر دے گی. اسی طرح وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں شو آف کے لیے خرچ کرتے کتنا بڑا خرچ کیوں نہ کر رہے ہوں اللہ کے ہاں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من تصدق یرائی فقط اشرک جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. استغفر اللہ. لا يقدرون على شيء مما كسبوا وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو ان لوگوں نے کمایا. واللہ لا يهدي القوم الكافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ شرکیہ روش ہو جاتی ہے عملی اعتبار سے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے. یہ تو ہوا شرکیہ روش اختیار کرنے والے دکھاوے کرنے والوں کا طرز عمل. اب صاحب ایمان لوگ کیسے ہوتے ہیں اخلاص والے کیسے ہوتے ہیں اور ان کے انفاق کا کیا اجر و ثواب ہے اس کے لیے بڑی پیاری تمثیل ایک بڑی پیاری پیربل ہمارے سامنے آ رہی ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے لیے یقین پختہ ہو جو اس مقصد کے لیے راضی ہو جائے اللہ اور ایمان ہو جائے مضبوط اس لیے خرچ کرتے ہیں. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ان کی مثال ایسی جیسے بلندی پر ایک باغ ہو. أَصَابَهَا وَابِلٌ اس پر تیز بارش برسی. فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ تو اس سے دگنا پھل دیا. بلندی پر جو پہاڑی علاقوں پہاڑ ہوتے ہیں جہاں بلندی پر باغات ہوتے ہیں بارش برستی ہے تو خوب پھل آتا ہے. تو بلندی پر جو باغات ہوں اور تیزی سے بارش برسے وہاں پر تو پھل بھی دگنا آئے گا. آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑی تو پھواری کافی ہے تھوڑی سی پھوار بھی کافی ہو جاتی ہے وہاں پر. تو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کرو تھوڑا بھی ہوگا اجر بہت زیادہ. کتنا زیادہ سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اخلاص کے ساتھ حلال میں سے خرچ کرے ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں دے. صحیح مسلم شریف کی روایت اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں اپنی شان کے مطابق اس کو لیتا ہے اور اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ پروان چڑھاتا ہے اتنا کہ بہت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. ایک کھجور کے دانے کا اجر بہت پہاڑ جتنا. کب اخلاص کے ساتھ ہو کب حلال میں سے ہو کب للہیت سے ہو. یہ اجر و ثواب بیان ہو رہا ہے. اب ایک اور مثال آ رہی ہے ریاکاری کرنے والے دکھاوا کرنے والے شو آف کرنے والے بہت چلتا ہے ہمارے یہاں جی ہاں بہت چلتا ہے. چیک تو باؤنس ہو جاتے لیکن تصویریں 10 کیمروں سے لی جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں شو آف سے دکھاوے سے محفوظ فرمائے. دکھاوا کرنے والوں کے لیے ایک اور مثال اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا. تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں جاری ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہوں باغ بھی ہے نہر بھی ہے پھل بھی ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فاحترقت تب اس پر آگ کا ایک بگولا آ پڑا اس میں آگ تھی تو وہ باغ جل گیا. اللہ اکبر. خوب باغات کی جو ہے فراوانی ہے پھلوں کی فراوانی ہے باغ بھی موجود ہے نہر بھی موجود ہے بڑھاپا بھی آگے اور ضرورت ہے بچے بھی کمزور اور زیادہ پریشانی ذمہ داری کا معاملہ اور آگ آ کر جلا ڈالے سارے باغ کو تو کیا ہوا کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا. اسی طرح جو ایمان کے بغیر عمل کرے یا دکھاوے کا عمل کرے ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا. اخلاص بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے نشانیاں واضح فرماتا ہے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. آیات کا ترجمہ احکام کا بھی کیا جاتا ہے آیات کا ترجمہ نشانیوں کا بھی کیا جاتا ہے. اگلی آیت کریمہ میں عشر کا ذکر بھی آ رہا ہے. جی زکوٰۃ تو ہے عشر بھی تو ہوتا ہے. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا من طیبات ما کسبتم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو تم کماؤ. پاکیزہ کا ذکر طیب پہلے بھی ذکر آتا رہا. ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. تو جو تم کما رہے ہو اس میں سے خرچ کرو اور جو تم زمین کی پیداوار حاصل کرو اس میں سے خرچ کرو. کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پر زیورات وغیرہ اینڈ سو آن ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور فصل پر عشر ادا کیا جاتا ہے. اس کی تفصیلات اہل علم سے معلوم کرنی چاہیے. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے نا
اور ہماری میجر پروڈکٹس کے اندر اور ایکسپورٹس کے اندر زرعی اجناس بھی شامل ہیں، تو کیا وہ لوگ کہ جن کے کھیت ہیں، جن کی فصلیں آتی ہیں اور سال میں 2 فصل آتی ہیں، اللہ اکبر، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ اور عشر ہر فصل پہ دینا ہوتا ہے، کیا وہ دے رہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ فرمایا تھا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 رسی بھی اونٹ کی زکوٰۃ میں دیتے تھے، نہیں دیں گے تو میں جنگ کروں گا ان کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ تو ریاست کی بھی ذمہ داری، حکومت کی بھی ذمہ داری کہ وہ وصول کرے اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ اور دیگر امور پر خرچ کرے، اور جو ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری کہ زکوٰۃ اور عشر کو صحیح طریقے پر ادا کیا جائے۔ یہ ذکر یہاں پر عشر کے تعلق سے آیا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اس میں سے ردی شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا جبکہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے، الا یہ کہ تمہیں چشم پوشی کرنا پڑ جائے۔ راہ خدا میں خرچ کر تو بہترین پیش کرو، یہ کیا بچا کھچا پیش کیا جا رہا ہے؟ ہاں، کیپ دا چینج والی بات ہو رہی ہے، ارے سڑ گیا پرانا ہو گیا دے دو کسی کو، ٹھیک ہے ضائع نہ ہو، کسی کے استعمال میں آ جائے، اگریڈ، لیکن اللہ کو پانا ہے، اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو حاصل کرنا چاہتے تو بہترین خرچ کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ قرآن کریم میں ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 92 چوتھے پاری کے شروع میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو۔ ہم بہترین چاہتے ہیں اجر تو بہترین اللہ تعالیٰ کی بھی راہ میں نکالیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تم خرچ کرو گے تو اللہ کی شان میں اضافہ تھوڑی ہوگا، تمہارا بھلا ہے، تمہیں ملے گا اجر، اللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، تم خرچ نہ کرو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹس فار یو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خرچ بھی کرو اور اچھا بہترین خرچ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے خیالات آتے ہیں۔ خیالات کون لاتا ہے؟ شیطان، وہ روکنا چاہتا ہے ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، ارے تم خرچ کرنے لگے ہو، ارے دیکھو تمہارے بچے بھی تو ہیں، تمہاری بیوی بھی تو ہے، تمہارے گھر ہستی کے معاملات بھی تو ہیں، آج کل تو انفلیشن کا معاملہ بہت بڑھ گیا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور دیکھو اس طرح کے مسائل، اس طرح کے مسائل، کچھ بچا کے بھی رکھو، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ کتنا شیطان سجھاتا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے جی، اور بے حیائی کے کاموں کے لیے یار LCD تو بڑی والی لگنی چاہیے، گیجٹس تو بڑے مہنگے والے آنے چاہیے، آج کل یہ اسمارٹ فون آنا تو یہ چاہیے، شادی کا موقع اور فنکشن تو یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، ڈانس بھی ہوگا، یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے نا۔ اس موقع پہ تو یاد نہیں آتا یار بچا کے رکھو، یار مہنگائی بہت آ گئی، یا گھر والوں کی فکر کرو، مستقبل کی فکر کرو۔ کب خیال لاتا ہے شیطان؟ جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آتی۔ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں پہلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر بات سے 10 یاد دلاتا ہے، اور گناہوں کے کاموں میں لگا دے گا، وہاں کچھ یاد نہیں دلائے گا۔ اسکول بھی بچے بھول جاتے ہیں، کالج بھی بچے بھول جاتے ہیں، گھر والوں کے کام بھی اہم بھول جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن دین کی طرف بڑھ رہے ہوتے تو شیطان آتا ہے نا۔ اسی لیے تلاوت کے آغاز میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کی گئی ہے۔ تو شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور رحمان کی دعوت کیا ہے؟ سبحان اللہ، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ تم خرچ کرو تو اللہ فضل عطا فرمائے گا۔ اور میرا اور آپ کا رب بڑا غیور ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، میرا آپ کا رب بڑا غیور ہے، وہ ادھر عطا کرتا ہے، ادھر تو دے گا آخرت میں، ادھر بھی عطا فرماتا ہے، ادھر بھی عطا فرماتا ہے، وہ بڑا غیور ہے، بڑا غیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تم سے اپنی مغفرت فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب بتائیے، فقر تنگ دستی سے ڈراتا ہے شیطان اور مغفرت فضل کا وعدہ دیتا ہے رحمان، کس کی ماننی؟ سادہ سی بات ہے، رحمان کی مانی۔ تو چلیں جی، جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، نکالیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پڑھ چکے البقرہ آیت 177 میں، آیت البر میں، زکوٰۃ کافی نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اور بچے، اسٹوڈنٹس، ینگسٹرز اگر میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بیٹا اپنی پاکٹ منی میں سے نکالیں۔ ماں باپ خوش ہوں اس بات پر کہ بچوں نے اپنی پاکٹ منی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آج ان بچوں سے دلوائیے خدا کی قسم، یہ کل دینے والے ہوں گے، یہ چھیننے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، یہ روکنے والے نہیں ہوں گے، یہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اور روکنا نہیں ہے، پانی آتا رہے جاتا رہے، پانی بھی صاف رہتا ہے نا، پانی بہتا ہوا پاک ہوتا ہے نا، سنیے گا، بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے، پانی آتا رہے جاتا رہے پاک، کھڑا ہو جائے تو جوہر بنے گا، بدبو آئے گی۔ مال آتا رہے تو جاتا رہے، مال آتا رہے اور جاتا رہے،
آتا رہے گا، جاتا رہے گا، جاتا رہے گا تو آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر روک لیا تو وہ گندا ہو جائے گا، وہ باطن کو گندا کر دے گا، مال میں بھی بے برکتی آ جائے گی۔ نکالیں نکالیں نکالیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو توفیق اللہ عطا فرمائے، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو۔ کھجور کا ایک دانہ چند روپوں کی بات ہے، ہاں 10 روپے دے دیں اللہ کی راہ میں، آج یقین کے ساتھ دیجیے۔ یہ رمضان کی پیاری ساعتیں، نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا ہوتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے، اور میرا رب، آپ کا رب، ہمارا رب، وہ وعدہ دے رہا ہے مغفرت کا، وعدہ دے رہا ہے فضل کا۔ نہیں مانیں گے رحمان کی، روکیں گے کیا؟ نہیں، لگائیں گے، خیر کے کاموں میں لگائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ کیا ہے حکمت؟ ہم ترجمہ کرتے دانائی، صحیح ترجمانی ہے شعور کا پختہ ہو جانا۔ اور شعور کی پختگی کیا ہے؟ ہمیں سمجھ آ جائے یہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے، یہ گزرگاہ ہے، آخرت میری منزل ہے، یہ دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، یا مجھے محنت کرنی ہے اور نتیجہ وہاں پر ملنا ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے میرا اصل فائدہ یہاں کا نہیں، میرا اصل نقصان یہاں کا نہیں، انویسٹمنٹ مجھے وہاں کے لیے کرنی، بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ریٹرن وہاں سے لینا ہے، تو یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یہاں حکمت کیا ہے کہ میں کل کا یقین رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ عقل مند بڑے بڑے دنیا کے اندر ہیں جی، بڑے بڑے عقل مند گزرے، کہتا ہے آخرت کچھ بھی نہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ اپنے آپ کو پہچانے، قابو میں رکھے، بندہ بنے جی، اور عمل کرے کہ زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ یہ عقل مند ہے جو اس شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے نہیں، ایٹرنل پیریڈ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کے لیے سوچتا ہے، یہ عقل مند ہے، وہی نصیحت حاصل کریں گے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو خرچ کرو گے، کوئی نفقہ، کوئی اللہ کی راہ میں خیرات دو گے، یا تم کوئی نذر مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نذر ماننا اس کے تفصیلی احکامات ہیں، جائز امور، یہ کام ہو جائے تو میں ایسا کروں، یہ کام ہو جائے تو میں ایسا کروں، گنجائش اس کی ہے، تفصیلی احکامات علماء سے پوچھ لینے چاہیے، سیکھ لینے چاہیے۔ بارہ تم جو خیرات پیش کرتے ہو، کوئی نظر مانتے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ صدقات کا ایک ادب بتایا جا رہا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ بھی دو تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ عام طور پر کیا ہے، پوشیدہ رکھنے کی بات آگے سے کر ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ، اعلانیہ بھی کبھی دیا جا سکتا ہے، مثلا کبھی ہنگامی صورتحال آ جاتی ہے، کبھی کوئی بڑا تقاضا آ جاتا ہے، مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، ہاسپٹل کی تعمیر ہو سکتی ہے، سیلاب زدگان کی مدد ہو سکتی ہے، زلزلہ زدگان کی مدد ہو سکتی ہے، تو ایک بندہ آگے بڑھ کر پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور اس پر اعتبار کرتے ہیں، تو اس کے خرچ کرنے سے اور لوگ بھی خرچ کریں گے، اچھی بات ہے، ایسے موقع پر گنجائش نکلتی ہے۔ بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز ادر دین زکا، زکا تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے۔ عام طور پر جو ڈونیشنز ہیں، چیریٹی ہے، نفل صدقات ہیں، یہ پوشیدہ طور پر دیا جانا اچھی بات ہے اور پسندیدہ ہے زیادہ۔ آگے اسی نے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو اور تنگ دستوں تک پہنچاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور کتنا بہتر ہے؟ 7 قسم کے افراد، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے افراد قیامت کے دن مراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں ایک وہ ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ جنت چاہیے نا، اور اللہ کا عرش، اس کا سایہ، اللہ اکبر، دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ یہ اخلاص مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ ایک اور بات آئی ہے کہ پوشیدہ بھی رکھو اور پہنچاؤ، کوشش کریں کہ اپنے قرب و جوار میں جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں ان کو خود پہنچائیں، ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور جو اپنے ہوں گے، قریبی، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والے، ان کی انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں، اور صحیح مستحق جو ہیں ان تک بھی انشاءاللہ مال پہنچے گا۔ ایک مسئلہ دور نبوی میں پیش آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے بعض
مشرک کفار جو رشتہ دار وغیرہ تھے ان کی مدد کرتے تھے. اب سوال ہے یہ کافر ان کی مدد کرے کہ نہ کرے, اس کے بارے میں ایک اصولی بات تعلیم کی جا رہی ہے. لیس علیک ھداھم, ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں, ولکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم, اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی بھلے کے لیے. یعنی کوئی کفر پر ہے تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہوگا, اگر ضرورت پیش آ گئی, مشکل میں آ گیا تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. البتہ زکوٰۃ جو فرض ہے ہم پر وہ مسلمان کو ہی دے سکتا ہے, یہ اصول طے ہے. ہاں غیر زکوٰۃ جو ہے, نان زکوٰۃ آئٹمز ہوتے ہیں, ڈونیشنز ہوتی ہیں, چیریٹی ہوتی ہیں, نفلی ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, خیرات دے رہے ہوتے ہیں, صدقات دے رہے ہوتے ہیں, تو جو نان زکوٰۃ ہے, ادر دین زکوٰۃ ہے, اس کے دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. زکوٰۃ مسلمانوں کے ہاں ہی استعمال ہوگی, کافروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. باقی وہ ہدایت پر نہیں, ان کے رب کا معاملہ, اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا, تم اگر وہ سامنے آ گیا اس کی مدد کر لو. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے پلانے والے کو بخش دیا نا. یہ دین تو جانوروں کے بارے میں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے, تو غیر مسلموں کے ساتھ کریں تو دل جیتے تو دین کی دعوت پیش کرے, دین کی دعوت پیش کرے تو ان کو ایمان کی طرف بلائے, ایمان والے ہو جائیں تو ہمارے برابر کے بھائی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ, اور تم خرچ نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ اخلاص مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون, اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا عطا کیا جائے گا اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا. کتنا؟ البقرہ آیت 261, 700 گنا اور اس سے بھی زائد اللہ عطا فرمائے گا. اگلی آیت بتا رہی ہے کہ تمہارے انفاق کے سب سے بڑھ کر مستحقین کون ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, ان تنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, انہیں ناواقف آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھ بیٹھتا ہے. تعرفهم بسیماہم, تم ان کے چہروں سے انہیں پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر, اور تم جو مال خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل مستحقین کون ہیں؟ اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کا علم سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قتال فی سبیل اللہ میں لگے ہوئے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین کی نشر و اشاعت اور دین کی دعوت کے عمل میں لگے ہوئے ہوں گے اور اس محنت کی وجہ سے اپنی معاش کی محنت نہ کر سکیں. تو کیونکہ دین کی نشر و اشاعت, دین کی دعوت, دین کی اقامت کی جد و جہد امت مسلمہ پر فرض ہے, لازم ہے, تو باعلاج امت تو بہت سارے امور انجام بھی دے گی. تو جو لوگ اپنے آپ کو ان فرائض کو انجام دینے کے لیے مخصوص کرتے ہیں تو اب ان کو سپورٹ کرنا امت کی ذمہ داری بنتی ہے. ایسے افراد پر خرچ کیا جانا یہ پسندیدہ ترین ہے جو اس مقام پر بیان کیا گیا. البتہ یہ خوددار لوگ ہوتے, یہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے اور ان کی اس خودداری کی وجہ سے لوگ سمجھتے بڑے مالدار ہیں. نہیں, ان کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور فرمایا جو خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اس کے بعد 38واں رکوع شروع ہوتا ہے. اس میں اول تو اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا. ایک آیت کا ہم اور مطالعہ کر رہے ہیں اور پھر سود یعنی ربا کے حوالے سے گفتگو آئے گی. اگلی آیت کریمہ میں ارشاد ہوا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, بے شک وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں پوشیدہ طور پر, ظاہری طور پر یعنی اعلانیہ. فلہم اجرہم عند ربہم, پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, پھر اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرے پوشیدہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی, ان کے لیے اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. دن رات خرچ کرنے والا اللہ ہمیں بنائے, اور پوشیدہ بھی خرچ کریں وہ پسندیدہ ہے. اعلانیہ بھی, زکوٰۃ تو فرض اعلانیہ دے سکتے ہیں اور کبھی مہمات اور تقاضے بڑے آئیں تو اس موقع پر بھی ہو سکتا ہے, اس نیت کے ساتھ کہ اوروں کو بھی ترغیب و تشویق ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مال عطا فرمایا ہو, بچ رہا ہے, بچا بھی لے تھوڑا, بچ رہا ہے تو بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں. اور اگر مال بچا ہوا ہے تو بدترین استعمال کیا ہے؟ سود خوری کے دھندوں میں لگائیں. اس سود کی شناعت اور اس کی ممانعت اور اس کے بارے میں شدید ترین ڈراوا وہ اگلی آیات میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی. اسی کے ساتھ آج کے مطالعے کی تکمیل ہوتی ہے اور آئیے دعا پر اس مجلس کا اور محفل کا اختتام کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار عالم، ہمارا اس وقت کا بیٹھنا، اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، اپنے پیارے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں رزق حلال طیب عطا فرما، ہمیں آخرت کا طلبگار بنا۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا ساتھ و پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا دیدار اور اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔